بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PNN ٹی وی۔ آج آپ کی خدمت میں کلام باہو کی 28ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ میر امین ایڈوکیٹ حاضر ہے۔ سلطان الفقر فرماتے ہیں، بے بزرگی نو وین لڑائیے، ملیے رج مکالا ہو، لا الہ گل گہنا مڑیا، مذہب کی لگدا سالہ ہو، اللہ گر میرے آیا، جیں آن لہایا پالا ہو، اساں پر پہ اللہ خضروں پیتا، باہو آب حیاتی والا ہو۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا کلام ہے۔ سلطان الفقر فرما رہے ہیں کہ بے بزرگی نو وین لڑائیے، ملیے رج مکالا ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم پڑھ کر آدمی کو بڑائی اور برتری کا احساس ہونے لگتا ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی نے اپنا تزکیہ نفس نہ کیا ہو، جب انسان کے دل میں بڑائی اور بزرگی کا خیال جاگ جاتا ہے، اسے اپنی ذات اعلیٰ و عرفہ نظر آنے لگتی ہے، خود کو وہ دوسروں سے بہتر اور بڑھیا سمجھنے لگتا ہے۔ یہی اطوار اس کی اخلاقی اور روحانی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ اکثر ایسا آدمی سچائی کے طور طریقے اختیار کرنے سے اس خدشے کے بنا پر باز رہ جاتا ہے کہ کہیں لوگ اس کے ان اقدامات کو اس کی بزرگی کے منافی خیال نہ کریں اور اس وجہ سے اس کی عزت کرنا چھوڑ دیں، جبکہ اخلاق اور روحانیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ملیے رج مکالا ہو، ایسی ملامت سے جی نہ چرائیں، خوشی سے ملامت کی سیاہی چہرے پر مال لیں۔ بزرگی کا احساس ایک بت بن جاتا ہے، جبکہ بت کی پرستش حرام ہے، لیکن جب خلاف حق جانتے ہوئے بھی آدمی نہیں چھوڑ سکتا، گویا یہ بزرگی کے احساس کا بت اس کا معبود بن جاتا ہے۔ یہ قدرت کی وسیع ترین کائنات چھوڑ کر، ایسی وسیع کہ جس کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ مختصر سا تعارف اس وسیع کائنات کا میں اگر 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہوں، ممکن تو نہیں ہے، لیکن اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ اور جب آدمی کو یہ اپنی برتری کا احساس ہونے لگتا ہے اور اتنی وسیع خالق کی وسیع کائنات کو چھوڑ کر اس کو شمار نہیں کرتا، تو اس کائنات کا اس قدر وسیع احاطہ ہے کہ اس کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ یہ سیارہ مرکری جو سب سے چھوٹا سیارہ ہے، اسے صبح سورج نکلنے سے پہلے دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ سورج سے سب سے زیادہ قریب ہے، مشرق والی سائڈ پر اسے صبح دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا سیارہ وینس ہے۔ وینس سیارہ سورج سے 26 ملین میل یعنی 2 کروڑ 60 لاکھ میل دور ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس موجود ہے، جس میں جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی، آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک سیارہ مارس ہے۔ یہ سیارہ سورج کے گرد اپنا چکر 687 دنوں میں مکمل کرتا ہے، زمین سے 3.5 کروڑ میل دور ہے۔ کبھی کبھی یہ فاصلہ کم ہو کر 2.5 کروڑ میل رہ جاتا ہے۔ ایک سیارہ جوپیٹر ہے۔ یہ سب سے بڑا سیارہ ہے، زمین سے 3 کروڑ 67 لاکھ میل دور ہے۔ وہاں ٹمپریچر -200 فارنہائٹ ہے۔ اس میں امونیا اور میتھین گیس پائی جاتی ہے اور پانی موجود نہیں ہے۔ اور ایک سیارہ جو سٹارن ہے، یہ سیارہ جو ہے یہ سورج کے گرد اپنا چکر 29 سال میں مکمل کرتا ہے۔ تو اس اللہ کی اس قدر وسیع کائنات کو چھوڑ کر جب آدمی اپنے بت کی پرستش میں اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بڑھیا قرار دینے لگتا ہے، تو یہ اس کی ناکامی کا باعث اور اس کی انتہائی کم ظرفی کا سبب بنتا ہے۔ سلطان باہو فرما رہے ہیں کہ اتنی وسیع کائنات چھوڑ کر، اس وسیع کائنات کے خالق اور مالک کو چھوڑ کر جب انسان کے دل میں اپنی زندگی، اپنی بزرگی اور اپنی بڑائی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کی
اس کی سوچ پستی میں چلی جاتی ہے، وہ صرف اپنی ہستی کے بت کا پجاری بن جاتا ہے۔ دوسری لائن میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا الہ گل گہنا مڑیا مذہب کی لگدا سالہ ہو۔ یہاں سلطان باہو مذہب سے مراد دین نہیں بتا رہے، بلکہ رسمی نظام، روایتی مذہبی رسومات کی بات کر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ درویش گلے میں لا الہ کا تعویذ بنا کر ڈال لیتا ہے، تمام روایتی رسومات کو ترک کر دیتا ہے۔ مذہب کی لگدا سالہ ہو سے مراد ہے کہ روایتی رواج اور رسومات کا دین میں کوئی عمل دخل نہیں۔ جب انسان روایات، رسومات، رواجات کو چھوڑ کر خالصتاً ایمان خالصتاً اپنا لیتا ہے تو پھر وہ اس مقام پر ہوتا ہے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تیسری لائن میں آپ فرماتے ہیں، اللہ گر میرے آیا جیں آن لہایا پالا ہو۔ جب لا الہ کے بعد درویش اللہ کا ورد کرتا ہے تو تمام رسوائی اور ملامت کا خوف دور ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر اللہ اور اس کے بتائے ہوئے طریقے انسان میں بس جاتے ہیں۔ اس کے دل میں دنیا کی بھوک اور لالچ ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات کے والی میرے اور آپ سب کے آقا، تاجدار کائنات کے، جو کہ تمام خزانوں کے مالک ہیں، انہوں نے کئی دن فاقوں میں گزارے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بری ہوتی تھی۔ اور آخری لائن میں آپ فرماتے ہیں، اساں پر پیالہ خضروں پیتا باہو آب حیاتی والا ہو۔ دنیا میں تمام آدمی موت کے خوف سے لرزاں رہتے ہیں، مرنے کو ان کا جی نہیں چاہتا، مگر درویش دنیا سے دل نہیں لگاتا، دنیا کی تمام لذتوں سے دور رہتا ہے، اس لیے اسے موت کا خوف نہیں رہتا۔ اس کے لیے زندگی ایک کبھی نہ ختم ہونے والی سڑک بن جاتی ہے۔ پیالہ خضروں پیتا، اس سے مراد یہ ہے کہ اساں پر پیالہ خضروں پیتا باہو آب حیاتی والا ہو، یعنی فقیر اپنے مرشد سے جو فیض پاتا ہے وہ اس کے لیے آب حیات بن جاتا ہے، وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے، اس کی تربت سے فیض جاری رہتا ہے، اس کی قبر سے فیض جاری رہنا اور اس سے لوگوں کا فیض یاب ہونا، یہ ایک بہت بڑے انعام کی بات ہے۔ اور بعض لوگ مزارات پر جانے کے خلاف ہیں، جبکہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرنا سنت ہے اور اس کے لیے باعث نجات ہے۔ تو یہ تھا آج کا کلام۔ آج کے اس خوبصورت کلام کو، آج کے اس خوبصورت بند کو خوبصورت آواز میں سنتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں قاری عمر افضل حیدری صاحب، تو آئیے ناظرین آج سے ان کا خوبصورت بند سنتے ہیں۔ بے بزرگی وین لڑائے، ملیے رج مکالا لائی لاگل گہنا مڑیا مذہب کے لگدا سالہ کر میرے
اساں بر پیالہ خضرو پیتا بہواب آتی والا